الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ عزیز طلباء، رب ذوالجلال قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف رخ کرو، نیکی یہ ہے کہ ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو۔ کون کون سی چیزوں پر ایمان لاؤ؟ تو فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، کہ ایمان لائے اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور انبیاء پر۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں 5 چیزیں بتائی کہ اللہ کے یہاں مقبول وہی ہوگا جس نے 5 چیزوں پر ایمان لایا، اللہ پر، آخرت پر اور فرشتوں پر، کتاب پر اور انبیاء پر۔ پھر آپ کو معلوم ہے صحیح مسلم کی حدیث میں جب جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل ایمان یا رسول اللہ، اللہ کا رسول ایمان کیا چیز ہے؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایمان میں 6 چیزیں بتائی۔ ان 6 میں سے 5 وہی بتائی جو قرآن نے بتائی ہے، اور 6ٹھی چیز بتائی کہ تقدیر پر ایمان۔ تقدیر پر ایمان کا ثبوت خود قرآن کریم سے ہے، قل کل من عند اللہ، اے میرے حبیب آپ لوگوں کو بتائیے کہ ہر خیر اور شر من عند اللہ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی خفی کے ذریعے، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان وحی خفی ہے، ان 5 چیزوں پر ایمان کا اطلاق وحی جلی کے ذریعے ہوا، اور 6ٹھی چیز یعنی تقدیر پر ایمان کے لفظ کا اطلاق وحی خفی کے ذریعے ہوا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ کامیاب مومن وہی ہوگا جس کا ایمان ان چیزوں پر ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ مسلمان کہلانے والے 2 طبقے ہیں، ایک طبقہ اہل سنت والجماعت کا ہے اور دوسرا طبقہ روافض کا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کی ایمانیات میں نے آپ کو بتا دی۔ جہاں تک تعلق روافض کے ایمانیات کا ہے تو روافض کے ہاں ایمانیات 5 ہیں، جن کو یہ اپنی کتابوں میں کبھی اصول دین سے تعبیر کرتے ہیں اور کبھی ایمانیات کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ مثلا ایک رافضی مولوی محمد حسین آل کاشف الغطا اپنی کتاب اصل الشیعۃ و اصولھا میں، زوار حسین تحفۃ العوام میں، عبدالکریم مشتاق میں شیعہ کیوں ہوا میں، اور محمد بن حسن طوسی جس کا انتقال 460 ہجری میں ہوا ہے، یہ اپنی کتاب الرسالۃ فی الاعتقادات میں، یہ سب کے سب مصنفین لکھتے ہیں کہ اصول دین 5 ہے۔
توحید، نبوت، امامت، عدل اور قیامت. ٹھیک ہے. قرآن نے ایمانیات کے اندر فرشتوں پر بھی ایمان بتایا اور کتابوں پر بھی ایمان بتایا، لیکن روافض کے ہاں جو ایمانیات بتائے جاتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 5. کون کون سے؟ توحید، نبوت، امامت، عدل اور قیامت. شیخ طوسی اپنے اسی رسالے الرسالۃ فی الاعتقادات میں لکھتا ہے وَهُوَ مُرَكَّبٌ مِّن 5، کہ ایمان مرکب ہے 5 چیزوں سے، اور وہ 5 چیزیں توحید، نبوت، امامت، عدل اور قیامت بتا رہا ہے. تو روافض کے بتائے ہوئے ایمانیات میں کتابوں کا بھی ذکر نہیں ہے اور فرشتوں کا ذکر بھی نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ فرشتے پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ فرشتے نے جو رب ذوالجلال کی طرف سے پیغام لایا وہ پیغام مانا جا سکے نا. اگر خط لانے والے پر اعتماد نہیں تو خط قابل اعتماد ہو سکتا ہے؟ جبریل علیہ السلام قرآن کریم کو اللہ رب العالمین سے لانے والے ہیں، تو اولاً تو جبرائیل پر ایمان لانا ہوگا تاکہ اس کی لائی ہوئی کتاب قرآن کریم پر ایمان لا سکے، اس پر اعتماد کر سکے. لیکن روافض نے فرشتوں کو ایمانیات میں داخل کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اس فرشتے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے لائی ہوئی کتاب قرآن پر ایمان لانا ہی نہیں ہے. کیونکہ روافض کا عقیدہ ہے کہ موجودہ قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے فصل الخطاب فی تعریف کتاب رب الارباب کے نام سے. اس کتاب کا مصنف ہے حسین بن محمد النوری الطبرسی. اس کا انتقال 1320 ہجری میں ہوا ہے. یہ روافض کا شیخ الاسلام والمسلمین کہلاتا ہے. اس کے بارے میں روافض کا نہایت ہی معتمد اور مشہور ترین مولوی شیخ عباس قمی، جس کا انتقال 1359 ہجری میں ہوا ہے، وہ اس کے بارے میں اپنی کتاب الکنا والالقاب میں لکھتا ہے کہ یہ ہمارے مصنف طبرسی شیخ الاسلام والمسلمین الثقۃ النبیل کہتا ہے کہ یہ ہمارا مصنف شیخ الاسلام والمسلمین ہے، الثقۃ قابل اعتماد ہے، النبیل بہت بڑا آدمی ہے. اور روح اللہ خمینی بھی اپنی کتاب تحریر الوسیلہ میں اس کی کتاب مستدرک الوسائل کے حوالے پیش کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ مصنف خمینی کے نزدیک بھی قابل اعتماد ہے اور تمام روافض کے نزدیک خمینی قابل اعتماد ہے. تو یہ میں نے عرض کیا کہ روافض کا شیخ الاسلام والمسلمین ہے. یہ اپنی کتاب فصل الخطاب کے صفحہ نمبر 32 میں نقل کرتا ہے، کہتا ہے وقد یروى عن کثیر من قدماء الروافض، ہمارے بہت سارے قدیم رافضیوں سے منقول ہے کیا؟ ان هذا القرآن الذي عندنا ليس هو الذي انزل الله على محمد صلی اللہ علیہ وسلم بل غیر وحرف وبدل. ان هذا القرآن الذي عندنا ليس هو الذي انزل الله على محمد صلی اللہ علیہ وسلم بل غیر وحرف وبدل.
کہتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے قدیم رافضیوں سے منقول ہے کہ یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ وہ قرآن ہی نہیں ہے جو اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا، بلکہ اس قرآن کریم کے اندر تو تعریف ہو چکی ہے، تبدیلی ہو چکی ہے، تغیر ہو چکا ہے۔ تو جب روافض کے نزدیک یہ قرآن قابل اعتماد ہی نہیں، ماننا ہی نہیں، تو اس کو لانے والے فرشتوں کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے انہوں نے اپنے ایمانیات کے اندر نہ تو فرشتوں کو داخل کیا نہ تو کتابوں کو داخل کیا، جبکہ رب ذوالجلال نے ایمانیات کے اندر فرشتوں کا بھی ذکر فرمایا اور کتابوں کا بھی ذکر فرمایا، لیکن ان کو اللہ رب العالمین کا بیان کردہ ایمان پسند نہیں آیا۔ انہوں نے اپنی ایمانیات سے فرشتوں کو بھی خارج کر دیا اور کتابوں کو بھی خارج کر دیا۔ یاد رکھیں کہ عقیدہ تعریف قرآن روافض کے نزدیک یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ عقیدہ تعریف قرآن رافضی مذہب میں ضروریات دین میں سے ہے۔ ضروریات دین کا کیا مطلب؟ کہ اگر کوئی شخص ان کا انکار کرے تو دین سے ہی خارج ہو جائے گا۔ مثلا اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ ضروریات دین میں سے ہے نا۔ اگر کوئی اللہ رب العالمین کا منکر بن جائے، آخرت کا منکر بن جائے، رسولوں کا منکر بن جائے تو وہ دین میں باقی رہے گا یا خارج ہو جائے گا؟ تو روافض کے نزدیک عقیدہ تعریف قرآن یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ جو عقیدہ تعریف قرآن کا انکار کرے گا رافضی مذہب کے مطابق، وہ رافضی دین کے اندر قائم نہیں ہوگا بلکہ رافضیت سے خارج ہو جائے گا۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مرآت الانوار، مقدمہ تفسیر البرہان۔ اس کتاب کا مصنف ہے شیخ ابو الحسن الشریف، یہ ملا باقر مجلسی کا شاگرد ہے۔ 1138 ہجری میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ یہ اپنی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 84 میں لکھتا ہے کہ روایتوں کی جانچ پڑتال کے بعد یہ فیصلہ کرنا ممکن ہو جاتا ہے کہ عقیدہ تعریف قرآن یہ رافضی مذہب کے ضروریات دین میں سے ہے۔ اصلی عبارت ملاحظہ فرمائیں۔ لکھتا ہے وَإِنْدِي فِي وُضُوءِ صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ بَعْدَ تَتَبُّعِ الْأَخْبَارِ وَتَفَحُّصِ الْآثَارِ بِحَيْثُ يُمْكِنُ الْحُكْمُ بِكَوْنِهِ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ مَذْهَبِ التَّشَيُّعِ، کہ روایات اور آثار کی جانچ پڑتال کے بعد میرے نزدیک اس قول کی صحت مکمل واضح ہو چکی ہے۔ اب اس قول کے صحت کے واضح ہونے کے بعد یہ فیصلہ کرنا ممکن ہو جاتا ہے کہ تعریف قرآن کا عقیدہ من ضروریات مذہب التشیع، یہ مذہب تشیع کے ضروریات دین میں سے ہے۔ لہذا جو عقیدہ تعریف قرآن کا انکار کرے گا وہ رافضی مذہب میں نہیں رہ سکے گا، وہ رافضیت سے خارج ہو جائے گا۔ اسی ہی بات کو ان کے شیخ الاسلام والمسلمین حسین بن محمد نوری طبرسی نے اپنی کتاب فصل الخطاب کے صفحہ نمبر 32 میں نقل کیا۔ کہتا ہے وَالشیخ ابی الحسن الشریف، کہتا ہے یہی قرآن کریم کے اندر تغیر اور نقصان کا عقیدہ ہمارے شیخ ابو الحسن الشریف کا ہے۔ لکھتا ہے کہ شیخ ابو الحسن الشریف نے وجالہ فی تفسیرہ المسمى بمرآت الانوار من ضروریات مذہب التشیع، ہمارے شیخ ابو الحسن الشریف نے اپنی کتاب مرآت الانوار کے اندر اس عقیدے کو تشیع
کہ ضروریات دین میں سے قرار دیا ہے۔ تو اس نے ضروریات دین میں سے قرار دیا تو اس نے تسلیم کیا کہ بلا شبہ یہ تعریف قرآن کا عقیدہ رافضی مذہب کے ضروریات دین میں سے ہے، لہذا جو اس کا منکر ہوگا وہ رافضی نہیں ہوگا۔ تو چونکہ ان کے نزدیک تعریف قرآن کا عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے، تو باقاعدہ انہوں نے اس عقیدے کے خدمت کے لیے تصنیفات لکھی، کتابیں لکھی۔ ان کتابوں میں سے سب سے تفصیلی کتاب یہی ہے فصل الخطاب فی تعریف کتاب رب الارباب۔ اس کتاب کا مصنف حسین بن محمد النوری الطبرسی، متوفہ 1320 ہجری، اس کتاب کے بالکل شروع میں لکھتا ہے ھذا کتاب لطیف و سفر شریف عملتہ فی اثبات تحریف القرآن، کہتا ہے کہ اس کتاب کو میں نے لکھا ہی قرآن کریم کے اندر تعریف کے لیے۔ تو تعریف قرآن کو ثابت کرنے کے لیے اس نے یہ اتنی لمبی چوڑی کتاب لکھ ڈالی ہے جو 398 صفحات پر مشتمل ہے، اور پھر آگے تفصیل کرتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو اس مسئلے کے لکھنے میں کوئی اکیلا نہیں ہوں، بلکہ مجھ سے پہلے بھی اس عقیدے کی پرچار اور اس عقیدے پر تصنیفات مجھ سے پہلے بھی مولوی لکھ چکے ہیں۔ مثلا صفحہ نمبر 30 پر کہتا ہے کہ مجھ سے پہلے اس عقیدے پر لکھنے والوں میں ایک شخص ہے احمد بن محمد بن خالد البرقی، کہتا ہے اس نے کتاب لکھی تھی کتاب التحریف کے نام سے۔ پھر اس کے والد محمد بن خالد نے بھی کتاب لکھی تھی کتاب التنزیل و تغییر کے نام سے۔ پھر کہتا ہے علی بن حسن بن فضال نے اس نے کتاب لکھی تھی کتاب التنزیل من القرآن و تحریف کے نام سے۔ پھر کہتا ہے کہ محمد بن حسن السیرفی نے اس مسئلے پر کتاب لکھی تھی کتاب التحریف و تبدیل کے نام سے۔ اور کہتا ہے کہ ایک اور مصنف ہے حسن بن سلیمان الحلی، اس نے کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا التنزیل و التحریف۔ یہ 6 کتابیں ہیں جو اس سے پہلے اس عنوان پر لکھی جا چکی ہیں۔ اب کہتا ہے کہ یہ 7ویں کتاب میں بھی لکھ رہا ہوں، فصل الخطاب فی تعریف کتاب رب الارباب۔ تو چونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ عقیدہ ان کے ضروریات دین میں سے ہے، اس لیے انہوں نے اس عقیدے کے خدمت کے لیے، اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے باقاعدہ تصانیف لکھی ہیں، مستقل کتابیں لکھی ہیں، جن میں لوگوں کو یہ دعوت دی ہے کہ قرآن کریم تعریف شدہ ہے، لہذا اس کو تعریف شدہ سمجھنا، اس اللہ کی کتاب کو سالم نہیں سمجھنا۔ یہ اس عقیدے کی باقاعدہ پرچار ہے۔ اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ کوئی رافضی اس کتاب پر اپنے اصول کے مطابق ایمان رکھ بھی نہیں سکتا، کیونکہ روافض کے ہاں اصول ہے کہ دین جتنا بھی لینا ہے تو وہ اہل بیت سے لینا ہے۔ ملا باقر مجلسی کی ایک کتاب ہے مرآت العقول کے نام سے، یہ الجامع الکافی کی شرح ہے جو 26 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اب اس کتاب کی خدمت کے لیے مرتضی حسن عسکری کے نام سے ایک مولوی نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا مقدمہ لکھا ہے، مقدمہ مرآت العقول، 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اگر ان 26 جلدوں کے ساتھ ان 2 کو ملایا جائے تو پھر 28 جلدیں بن جاتی ہیں، تہران سے چھپی ہے۔ تو اس مرتضی حسن عسکری نے مرآت العقول کے مقدمے میں سب سے جو پہلی بات کی ہے وہ یہی کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد 2 مدرسے بن گئے، ایک مدرسۃ الصحابہ، دوسرا مدرسۃ اہل البیت۔ کہتے ہیں کہ مدرسۃ الصحابہ میں جو پڑھنے والے تھے وہ صحابہ سے دین لیتے تھے، وہ قرآن صحابہ سے لیتے تھے، قرآن کی تفسیر صحابہ سے لیتے تھے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحابہ سے لیتے تھے، لیکن جہاں تک تعلق مدرسے اہل بیت والوں کا تھا تو مدرسے اہل بیت والے دین صرف اور صرف اہل بیت سے لیتے ہیں، صحابہ سے نہیں لیتے ہیں۔ اب اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ بھئی قرآن کی تفسیر صحابہ کی قبول ہوگی، تو صاف الفاظ میں کہیں گے نہیں، تفسیر ہم اہل بیت کی قبول کریں گے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کیا صحابہ کرام کی حدیث قبول ہوگی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، ان سب کی آپ کے ہاں حدیث قبول ہوگی، تو کہیں گے نہیں، ہمیں صحابہ کی حدیث نہیں چاہیے، ہم حدیث وہی قبول کریں گے جو اہل بیت کے طریق سے ہوگی۔ تو ہم ان کو یہی کہیں گے کہ جب آپ کے اصول کے مطابق صحابہ کرام کا تفسیر بھی قبول نہیں ہے، صحابہ کرام کی حدیث قبول نہیں ہے، صحابہ کرام نے جو قرآن کریم کی تشریح کی وہ تشریح بھی قبول نہیں ہے، تو جب صحابہ کرام کی تشریح آپ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے تو متن قابل قبول کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ کو صحابہ کی تشریح نہیں چاہیے، صحابہ کی حدیث نہیں چاہیے، تو قرآن بھی صحابہ والا کیوں لیتے ہو؟ یہ جو ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے، سب سے پہلے کس نے جمع کیا؟ حضرت ابو بکر نے۔ اس کے زمانے کے بعد پھر کس نے جمع کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو جو امت کو قرآن ملا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملا ہے۔ اب ہم چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ثقہ اور قابل اعتماد سمجھتے ہیں، ہم ان کا دیا ہوا قرآن بھی قبول کرتے ہیں، ان کی بتائی ہوئی تشریحات بھی قبول کرتے ہیں، ان کی بتائی ہوئی احادیث بھی قبول کرتے ہیں، لیکن ان کے اصول کے مطابق جب صحابہ کرام قابل اعتماد نہیں ہیں، نہ ان کی تشریح قبول ہے، نہ ان کی تفسیر قبول ہے، اور نہ ان کی حدیث قبول ہے، تو آپ کو آخر کس چیز نے مجبور کیا ہے ان کے دیے ہوئے قرآن کے قبول کرنے پر؟ تو رافضی اپنے اصول پر قائم رہ کر کے اس قرآن کریم کو نہیں مان سکتا۔ اور یہ ملا باقر مجلسی کی کتاب میرات العقول کے نام سے جلد نمبر 3 ہے، اس کے صفحہ نمبر 31 میں لکھتا ہے کہ عقل یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ قرآن صحیح طرح جمع ہو ہی نہیں سکتا۔ کہتا ہے عقل یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ قرآن صحیح طرح جمع ہو ہی نہیں سکتا۔ کہتا ہے والعقل يحكم بأنه اذا كان القرآن متفرقا منتشرا عند الناس وتصدى غير المعصوم لجمعه يمتنع عادة ان يكون جمعه كاملا موافقا للواقع۔ کہتا ہے کہ عقل یہ فیصلہ کرتا ہے کہ قرآن کریم قابل اعتماد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس قرآن کریم کو جمع کرنے والا غیر معصوم ہے۔ ابو بکر صدیق نے اولاً قرآن کو جمع کیا اور وہ غیر معصوم ہے۔ تو کہتے ہیں جب قرآن کریم لوگوں کے پاس منتشر تھا، بعض آیات بعض کے پاس، بعض آیات بعض کے پاس، تو اس قرآن کو صحیح طرح جمع صرف اور صرف کوئی معصوم ہی کر سکتا تھا، غیر معصوم اس قرآن کو صحیح طرح جمع نہیں کر سکتا۔ تو لہذا عقل یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ قرآن قابل اعتماد نہیں ہو سکتا۔ میں ترجمہ کر کے سناؤں، کہتا ہے والعقل یحکم، عقل فیصلہ کرتا ہے بأنه، کہ بے شک اذ کان القرآن متفرقا منتشرا عند الناس، جب قرآن متفرق تھا اور منتشر تھا لوگوں کے پاس، وتصدى غیر المعصوم لجمعه، اب اس قرآن کریم کے جمع کرنے کے پیچھے پڑا غیر معصوم، یمتنع عادتا ان یکون جمعه کاملا، اب عادتاً یہ بات ممنوع ہے کہ پوری طرح وہ قرآن کریم کو کامل جمع کر سکے، موافقا للواقع، اور وہ واقع کے موافق اسے ہو ہی نہیں سکتا۔ غیر معصوم قرآن کو صحیح طرح جمع نہیں کر سکتا۔ قرآن کو جمع کرنے کے لیے کس کا ہونا ضروری ہے؟ معصوم کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے کہ محمد بن یعقوب کلینی نے اپنی کتاب اصول کافی جلد اول میں نقل کیا، مدعا احد من الناس، کہ لوگوں میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کرے گا انہ جمع القرآن وحفظہ کما انزل، کہ قرآن کریم
کو اس نے اسی طرح محفوظ کیا ہے اور اسی طرح جمع کیا ہے جس طرح اللہ پاک نے نازل کیا ہے۔ یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا الا کذاب، مگر ایسی دعویٰ صرف جھوٹا ہی کر سکتا ہے۔ وما جمعہ ولا حفظہ الا علی بن ابی طالب، کہتا ہے اس قرآن کریم کو کسی نے بھی جمع نہیں کیا اور کسی نے بھی محفوظ نہیں کیا پورا کا پورا جس طرح اللہ نے نازل فرمایا تھا، الا علی بن ابی طالب، مگر صرف کس نے؟ علی بن ابی طالب نے۔ اور علی بن ابی طالب نے وہ قرآن اپنی اولاد کو دیا جو آج اس کے اولاد میں سے مہدی کے پاس غار کے اندر موجود ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ رافضی مذہب کا اصول ہے کہ قرآن کریم کو صحیح طرح معصوم ہی جمع کر سکتا ہے، جبکہ حضرت ابو بکر معصوم نہیں ہے تو قرآن بھی صحیح طرح جمع نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ملا باقر مجلسی کا ایک استاذ گزرا ہے، ملا خلیل قزوینی، 1081 ہجری میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ یہ اپنی کتاب اصول کافی کی شرح، صافی شرح اصول کافی میں حصہ نمبر 6 اور صفحہ نمبر 75 میں لکھتا ہے کہ ابو بکر عمر کے اعمال پر اطلاع کے بعد علیہ باللہ کہ یہ ایسے ایسے تھے، ان کے اعمال پر اطلاع کے بعد صرف قرآن کریم کی اس آیت نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کو دیکھ کر کے یہ استدلال کرنا کہ انہوں نے صحیح صحیح قرآن جمع کیا ہے، یہ استدلال کرنا رقیق کمزور استدلال ہے، کمزور استدلال ہے۔ جب یہ ایسے ایسے لوگ تھے تو یہ قرآن کو صحیح طرح جمع کہاں کر سکتے ہیں؟ تو لہذا رافضی اپنے اصول کے مطابق اپنے اصول پر قائم رہ کر کے اس قرآن کریم کو صحیح نہیں مان سکتا، اور یہ کوئی ان کا انفرادی عقیدہ نہیں تھا، بلکہ یہ ان کا تقریباً اجماعی عقیدہ ہے۔ ملا ابو الحسن الشریف اپنی اسی کتاب میرات الانوار مقدمہ تفسیر البرہان میں لکھتا ہے وَهُوَ مذہب اکثر المحدثین، کہ یہ تحریف قرآن کا مذہب اکثر محدثین کا ہے۔ صفحہ نمبر 84 لکھتا ہے وَهُوَ مذہب اکثر محققی محدث المتاخرین، یہ جو تعریف قرآن کا عقیدہ اور مذہب ہے یہ اکثر محدثین محققین متاخرین کا یہی مذہب ہے۔ اور پھر اسی بات کو مزید وضاحت کے ساتھ یہ حسین بن محمد نوری طبرسی فصل الخطاب کے صفحہ نمبر 32 میں لکھتا ہے وَهُوَ مذہب جمہور المحدثین، کہ یہ تعریف قرآن کا مذہب یہ ہمارے جمہور محدثین کا مذہب ہے۔ لہذا ان کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ یعز باللہ قرآن کریم تحریف شدہ ہے۔ تو ظاہر ہے جس مذہب میں اللہ کی کتاب ہی نہیں ہوگی، قرآن ہی نہیں ہوگا، تو وہ مذہب ہوگا کیا؟ وہ مذہب اسلام کیسے ہو سکتا ہے جس مذہب کے اندر قرآن ہی نہ ہو؟ میں مزید اسی بات کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں ایک رافضی مصنف گزرا ہے فیض کاشانی، 1091 ہجری میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ یہ اپنی کتاب تفسیر صافی صفحہ نمبر 52 میں لکھتا ہے کہ تعریف قرآن کے عقیدے کے بارے میں روافض کا کیا مذہب ہے، کیا اعتقاد ہے۔ تو لکھتا ہے وَأَمَّا اعتقاد مشائخنا فی ذالک، اس عقیدے تعریف قرآن کے سلسلے میں ہمارے مشائخ کا جو اعتقاد ہے فالظاہر من ثقۃ الاسلام محمد ابن یعقوب الکلینی تاب ثراہ انہ کان یعتقد التحریف والنقصان فی القرآن، کہتا ہے کہ جہاں تک تعلق ہمارے مشائخ کے عقیدے کا ہے
تو ہمارے مشائخ میں سے محمد بن یعقوب کلینی، جس کا انتقال 329 ہجری میں ہوا ہے اور یہ الجامع الکافی کا مصنف ہے، کہتے ہیں کہ یہ آدمی کان یعتقد التحریف والنقصان فی القرآن، یہ قرآن کریم کے اندر تحریف کا عقیدہ رکھتا تھا اور قرآن کریم کے ناقص ہونے کا عقیدہ رکھتا تھا۔ دلیل کیا ہے؟ لِأَنَّهُ كَانَ رَوَى رِوَایَاتٍ فِي هَذَا الْمَعْنَى فِي كِتَابِهِ الْكَافِی، اس لیے کہ محمد بن یعقوب کلینی نے اپنی کتاب کافی کے اندر تعریف قرآن کی روایات نقل کی ہیں، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِقَدْحٍ فِيهَا، اور ان روایتوں پر کوئی جرح نہیں کی، مَا أَنَّهُ ذَكَرَ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ، باوجود اس کے کہ اس نے کتاب کے شروع میں یہ بھی بات ذکر کی ہے، أَنَّهُ كَانَ يَثِقُ بِمَا رَوَاهُ فِيهِ، کہ یہ میں جتنی بھی روایتیں کافی میں نقل کروں گا تو ان سب پر میرا اعتماد ہے۔ کہتا ہے کہ اس وضاحت کے بعد بھی اس نے تعریف قرآن کی روایتیں نقل کی اور ان پر کسی قسم کی جرح نہیں کی، تو پتہ چل گیا کہ ہمارے اس شیخ کلینی کا عقیدہ یہی تھا کہ وہ تعریف قرآن کا قائل تھا اور قرآن کریم کو ناقص مانتا تھا۔ پھر آگے لکھتا ہے وَكَذَلِكَ أُسْتَاذُهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقُمِّی، اسی طرح کلینی کا استاد علی بن ابراہیم القمی، جس کا انتقال تقریباً 309 ہجری میں ہوا ہے، کہتا ہے کہ یہ بھی تعریف قرآن کا عقیدہ رکھتا تھا، قرآن کو ناقص کہتا تھا، فَإِنَّ تَفْسِيرَهُ مَمْلُوءٌ مِّنْهُ، اور بلا شبہ اس کی تو تفسیر، یہ تفسیر ہے اس کی تفسیر القمی کے نام سے، کہتا ہے اس کی یہ تفسیر تو تعریف قرآن کی روایتوں سے بھری ہوئی ہے، فَإِنَّ تَفْسِيرَهُ مَمْلُوءٌ مِّنْهُ، اس کی یہ تفسیر باقاعدہ تعریف قرآن کی روایتوں سے بھری ہوئی ہے، وَلَهُ غُلُوٌ فِيهِ، اور یہ تو تعریف قرآن کے عقیدے میں غلو سے کام لیتا تھا، وَكَذَلِكَ الشَّيْخُ احمد بن ابی طالب الطبرسی، اسی طرح شیخ احمد بن ابی طالب الطبرسی، جس کا انتقال 620 ہجری میں ہوا ہے، کہتا ہے کہ وہ بھی قرآن کریم کے اندر تعریف کا عقیدہ رکھتا تھا اور اسی طرح قرآن کریم کو ناقص کہتا تھا۔ اب یہ رافضی مصنف اقرار کرتا ہے کہ ہمارے جتنے سلف تھے، محمد بن یعقوب کلینی متوفہ 329 ہجری، علی بن ابراہیم قمی جو اس کے استاد ہیں متوفہ 309 ہجری، احمد بن ابی طالب الطبرسی متوفہ 620 ہجری، کہتے ہیں یہ تینوں قرآن کریم کے اندر تحریف کا عقیدہ رکھتے تھے اور قرآن کریم کو ناقص سمجھتے تھے۔ اب دیانتداری سے بتاؤ کہ جو قرآن کریم کے اندر تحریف مانے گا وہ اسلام میں قائم رہ سکے گا، اور جو اسلام میں قائم نہیں رہے گا تو مجھے بتاؤ کہ اس کی کوئی لکھی ہوئی کتاب یا اس کی کوئی بتائی ہوئی بات قابل اعتماد ہو سکتی ہے؟ جب یہ لوگ اس کی کافی کو اپنے گلے کا ہار بناتے ہیں، الجامع الکافی کو اپنی کتابوں میں سے سب سے اونچی کتاب سمجھتے ہیں، باوجود اس کے کہ خود اقرار کرتے ہیں کہ اس کا مصنف تحریف قرآن کا قائل تھا، پھر بھی اس کتاب پر اعتماد رکھتے ہیں، تو پتہ چلا کہ ان کو عقید تحریف قرآن سے کوئی چڑھ نہیں ہے نا، عقید تحریف قرآن کو یہ خود ماننے والے ہیں نا، پھر بھی ان کا یہ کہنا کہ نہیں ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں، تو صرف ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقیے اور کتمان سے کام لے رہے ہیں۔ کتمان سمجھتے ہو؟ کتمان کا معنی ہے دین کو چھپاؤ۔ اللہ رب العالمین نے جو قرآن نازل فرمائی، کیوں؟ دین کی اشاعت کے لیے یا چھپانے کے لیے؟ اللہ رب العالمین نے جو کم و بیش 1,24,000 انبیاء بھیجے، وہ کس کے لیے؟ دین کی اشاعت کے لیے یا دین چھپانے کے لیے؟ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، ان کی کتاب اصول کافی جلد ثانی میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق نے سلمان نامی شخص سے کہا، یا سلمان انکم علی دین من کتمہ اعزہ اللہ، اے سلمان تم لوگ ایسے دین پر ہو جو اس دین کو چھپائے گا اللہ اس کو عزت دے گا، ومن اذاعہ یذیعہ اللہ، اور جو اس دین کی اشاعت کرے گا اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔ سمجھ گئے ہو بات؟ کہتے ہیں کہ ہمارے اس دین کی جو اشاعت کرے گا نا اللہ اس کو ذلیل کرے گا، جو چھپائے گا تو اس کو عزت ملے گی۔ تو پتہ چلا کہ ان کے ہاں ایک نظریہ ہے کتمان دین کا، دین کو چھپانے کا، تو دین کو چھپانے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم قرآن مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں نہ ان کے مشائخ قرآن مانتے ہیں اور نہ یہی لوگ قرآن مانتے ہیں۔ اس نے گواہی دی
کہ کلینی کا استاذ علی بن ابراہیم قمی یہ تعریف قرآن کا قائل تھا، اور اس کی تفسیر قمی تعریف قرآن کی روایتوں سے بھری ہوئی ہے۔ روافظ کی یہ انتہائی معتبر ترین تفسیر ہے، تفسیر القمی کے نام سے۔ اس تفسیر کا مصنف علی بن ابراہیم القمی ہے۔ اس کے مقدمے میں شروع میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے اس مصنف کی ملاقات 10ویں امام علی رضا سے بھی ہوئی ہے اور 11ویں امام حسن عسکری سے بھی ہوئی ہے، تو یہ ان کے اماموں کا شاگرد ہے، اور ان کے اول درجے کی کتاب الجامع الکافی کے مصنف محمد بن یعقوب کولینی کا استاد ہے۔ یہ اس تفسیر کے مقدمے میں لکھتا ہے کہ قرآن کا کچھ حصہ ایسا ہے جو منہ محرف، جو تحریف شدہ ہے، صفحہ نمبر 16 میں لکھتا ہے۔ بلکہ صفحہ نمبر 14 میں لکھتا ہے، کہتا ہے فالقرآن منہ ناسخ و منہ منسوخ۔ اس کا ترجمہ آپ کو خود کرنا پڑے گا۔ کہتا ہے فالقرآن منہ ناسخ و منہ منسوخ۔ کیا ترجمہ ہے؟ قرآن کا کچھ حصہ ایسا ہے جو ناسخ ہے اور کچھ حصہ ایسا ہے جو وَمِنْهُ مُحْكَمٌ وَمِنْهُ مُتَشَابِهٌ۔ قرآن کا کچھ حصہ ایسا ہے جو، اور کچھ حصہ وَمِنْهُ عَامٌ وَمِنْهُ خَاصٌ، اور قرآن کا کچھ حصہ آگے کہتا ہے وَمِنْهُ عَلَى خِلَافِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اس سے پہلے کہتا ہے وَمِنْهُ مُحَرَّفٌ، اور قرآن کا کچھ حصہ بولو تعریف شدہ ہے۔ کہتا ہے وَمِنْهُ مُحَرَّفٌ، قرآن کریم کا کچھ حصہ تعریف شدہ ہے۔ وَمِنْهُ عَلَى خِلَافِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور قرآن کا کچھ حصہ اس طریقے پر ہے جو طریقہ اللہ رب العالمین کے نازل کردہ طریقے کے خلاف ہے۔ صاف کہہ دیا کہ قرآن کا کچھ حصہ ایسا ہے جو کیا ہے؟ تعریف شدہ ہے۔ اب آگے چل کر کے صفحہ نمبر 17 پر تعریف شدہ آیتوں کی مثال دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ مثلا یہ آیتیں تعریف شدہ ہیں۔ مثلا قرآن کہتا ہے لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک فی علی انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون۔ کہتا ہے کہ اصل قرآن کریم کی آیت یوں نازل ہوئی تھی، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک فی علی انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون۔ تو کہتے ہیں کہ آیت کریمہ کے اندر فی علی کا لفظ موجود تھا، لیکن اس کو نکال کر کے قرآن کریم کے اندر تعریف کی گئی ہے۔ آگے دوسری مثال کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ کہتا ہے کہ یہ آیت اصل میں تھی من ربک فی علی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی۔ کہتے ہیں کہ فی علی کا آیت کریمہ میں لفظ تھا، لیکن اس کو نکال دیا گیا، لہذا قرآن کریم تعریف شدہ ہو گیا۔ تیسری مثال کہتا ہے قرآن میں ہے ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم۔ کہتا ہے کہ ظلموں کے بعد یوں تھا وظلموا آل محمد حقهم، تو لہذا آل محمد حقهم کو قرآن کریم سے نکال کر کے قرآن میں تعریف کی گئی ہے۔ چوتھی مثال قرآن کہتے ہیں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ کہتا ہے کہ آیت کریمہ اس طرح تھی سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ حَقَّهُمْ۔ اس آیت کریمہ سے بھی آل محمد حقہم کے لفظ کو نکال کر کے قرآن میں تعریف کی گئی ہے۔ آگے کہتا ہے اسی طرح اللہ پاک کا فرمان وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ۔ کہتا ہے کہ آیت اصل میں یوں تھی وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا آل محمد حقہم۔ اس آیت کریمہ میں بھی آل محمد کا لفظ تھا، لیکن اس کو نکال کر کے قرآن کریم کے اندر تعریف کی گئی ہے۔ وَمِثْلُهُ كَثِيرٌ نَذْكُرُهُ فِي مَوَاضِعِ۔ کہتا ہے کہ اس جیسی بہت ساری آیتیں ہیں جن میں تعریف کی گئی ہے، ہم آگے چل کر کے ان آیتوں کی نشاندہی کریں گے، اور پھر واقعی آگے چل کر کے اس نے نشاندہی کی ہے کہ ان آیتوں کے اندر تعریف ہوئی ہے۔ مثلا ایک مقام پر قرآن کریم میں ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ آیت یاد ہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ دراصل اس طرح تھی، یہ صفحہ نمبر 96
لکھتا ہے کہ یہ آیت اصل میں یوں تھی، وآل عمران وآل محمد علی العالمین، ان اللہ سوا آدم و نوح وآل ابراہیم وآل عمران، کہتے ہیں وآل عمران وآل محمد علی العالمین تھا، فاسقطوا آل محمد من الکتاب، پس لوگوں نے آل محمد کو کتاب اللہ سے نکال دیا. یوں قرآن میں تعریف ہو گئی. ایک مقام پر قرآن کریم میں ہے کَرِہُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَكَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ. تو اس آیت کریمہ کے بارے میں کہتا ہے کَرِہُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فِي عَلِيٍّ تھا اصل میں، اور فی علی کو نکال کر کے اور یہاں پر نام کو نکال دیا گیا ہے. صفحہ نمبر 643. کہتا ہے ان ابی جعفر علیہ السلام قال نزل جبرائیل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بهذه الآیت هكذا ذلك بأنهم كرهوا ما انزل الله في علی. آیت کریمہ میں فی علی کا لفظ موجود تھا، الا انه کشط الاسم، مگر یہ کہ علی کے نام کو نکال دیا گیا، فاحبط اعمالهم، تو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. تو کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر بھی علی کے نام کو نکال دیا گیا ہے. علی کا نام تھا لیکن نکال دیا گیا. اسی روایت کا ترجمہ کرتے ہوئے مقبول احمد دہلوی اپنی کتاب ضمیم ترجمہ مقبول میں کہتا ہے مگر مرتدین نے نام اڑا دیا. ایک 1033. کہتا ہے تفسیر کمی میں ہے، تفسیر کمی کی عبارت میں نے پڑھی ہے نا، کہتا ہے تفسیر کمی میں ہے جناب امام محمد باقر سے منقول ہے کہ جبرائیل امین نے جناب رسول خدا کو یہ آیت یوں پہنچائی تھی ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فی علی، مگر مرتدین نے نام اڑا دیا. علی کا نام قرآن میں تھا لیکن مرتدین نے نام اڑا دیا. آپ کو پتہ ہے کہ مرتدین سے ان کے ہاں کون مراد ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. کہتے ہیں انہوں نے ان ناموں کو کیا کر دیا؟ نکال دیا. تو یوں قرآن کریم کے اندر تعریف ہو گئی ہے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے آل و اصحاب، یہ انڈیا سے چھپی ہوئی ہے آل و اصحاب کے نام سے. اس میں اس نے ایک عجیب بات کی ہے. کہتا ہے کہ یہ جو سنی ہے نا عجیب لوگ ہیں، ایک طرف سے ان کے بڑوں نے قرآن کریم سے ہمارے اماموں کے ناموں کو نکالا، دوسرے طرف سے پھر یہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اگر تم کہتے ہو کہ عقیدہ امامت ضروریات دین میں سے ہے تو اماموں کے قرآن میں نام تو دکھاؤ. کہتے ہیں کتنا عجیب سوال ہے کہ ان کے بڑوں نے اولاً تو قرآن کریم سے ہمارے اماموں کے ناموں کو نکالا، اور پھر یہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اگر تمہارے ائمہ اگر تم کہتے ہو کہ عقیدہ امامت یہ ضروریات دین میں سے ہے تو اپنے اماموں کے قرآن میں نام تو دکھاؤ. کہتے ہیں کہ یہ ان کا ہم سے سوال کرنا یہ ایسا ہے جیسے کہ ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنا. تو ہم تو یہ سوال کرتے رہیں گے بھر تمہارے نمک زخم جلتے رہیں. یہ صفحہ نمبر 13 میں بے عینی عبارت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ کیسی عجیب بات لکھتا ہے. کہتا ہے الحاصل جب اہل غرض نے قرآن میں آیتوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا، منافقین کے نام جو صاحب اختیار ہو گئے تھے یا ان کے جرگے اور قبیلے کے تھے اور ان کو نکال ڈالا، اور حضرت علی کا نام جہاں تھا یا آل رسول کا جہاں ذکر تھا اس کو نکال ڈالا یا اعراب بدل کر گول مول کر دیا، تو ان کے تابعین کا دعویٰ کہ کس آیت میں ہے کہ کسی آیت سے نہ حضرت علی اور نہ ان کی اولاد کا پتہ چلتا ہے، یہ تو نمک بر جراحت پاشیدن کا مضمون ہے. نہیں سمجھو بات.
ہم سے یہ سوال کرنا کہ پورے قرآن میں علی کا نام دکھاؤ، پورے قرآن میں علی کا نام نہیں ہے، آل محمد کا کہیں نام نہیں ہے، یہ تو سوال ایسا ہے جو باقاعدہ ہمارے زخموں پر جیسے کہ نمک چھڑکنا ہے کہ نکالا بھی ان کے بڑوں نے اور پھر سوال بھی ہم سے۔ اب جانے در سے بتاؤ کہ اتنی وضاحت کے بعد بھی اگر کوئی رافضی کہتا ہے کہ نہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، تو یہ صحیح بات ہوگی یا غلط بیانی ہوگی؟ یہ وہی کتمان دین ہے۔ یہ لوگ اتنی غلط بیانی کرتے ہیں کہ ہمارے عامی لوگ تو اپنی جگہ پر، ہمارے خواص ہیں نا، وہ بھی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ ہمارے مسلک کے ایک مشہور عالم دین ہیں، ماشاءاللہ، واقعی اس میں دو رائے نہیں، اللہ پاک نے اس کو بڑی صلاحیت عطا فرمائی ہیں اور بلا شبہ صاحب فن ہیں، مکمل مدرس، مکمل مبلغ ہیں، لیکن روافظ کے کتابوں سے ابجل سے بھی واقف نہیں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک شخص نے فون کیا کہ تم لوگ ہمارے لیے کہتے ہو کہ ہم تعریف قرآن کے قائل ہیں، ہم تو تعریف قرآن کے قائل نہیں ہیں، ہماری تفسیریں اتنی ساری لکھی ہوئی ہیں، ان تفسیروں میں سے کسی میں بھی تعریف کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ واقعی اس نے یہ بات صحیح کی ہے۔ اس مولوی صاحب نے کہا واقعی اس نے بات صحیح کی ہے، بلا شبہ میرے پاس بھی ان کی 20 تفسیریں رکھی ہوئی ہیں، 20 جلدوں پر مشتمل ہیں تفسیریں، لیکن کسی تفسیر میں تعریف قرآن کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں ہے؟ حالانکہ میں نے آپ کو جو ان کی پہلی تفسیر دکھائی، تفسیر قمی، اس میں کیا لکھا ہے؟ منہ محرف، صاف لکھتا ہے کہ قرآن کریم کا کچھ حصہ تعریف شدہ ہے، وَمِنْهُ عَلَى خِلَافِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ پھر اس کے بعد جتنی بھی تفسیریں آئی ہیں ان کی، تمام تفسیریں اسی تفسیر سے ماخوذ ہیں، اور تقریباً ہر تفسیر کے اندر مقدمہ یہی مذکور ہوتا ہے کہ علی بن ابراہیم کہتا ہے منہ محرف ومنہ علی خلاف ما انزل اللہ۔ تمام تفاسیر کے اندر تقریباً تعریف قرآن کا عقیدہ واضح بیان کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی مولوی صاحب کا کہنا کہ 20 جلدوں میں تفسیریں ان کی میرے پاس موجود ہیں، لیکن مجھے تعریف نظر نہیں آئی۔ تو ظاہر ہے جب تو پڑھے گا نہیں تو نظر کہاں سے آئیں گے؟ کتابوں کے رکھنے سے تو علم نہیں آتا ہے نا، کتابوں کے پڑھنے سے علم آتا ہے۔ تو یہ اتنی غلط بیانی کرتے ہیں کہ ہمارے عوام کو تو دھوکہ دے ڈالتے ہیں، بلکہ ہمارے خواص کو بھی دھوکے میں ڈالتے ہیں، فونے کر کے ان کو بتاتے کہ نہیں ہم تعریف قرآن کے قائل نہیں ہیں، تو ہمارے مولوی بھی مطمئن ہو جاتے ہیں یار واقعی صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہ قرآن کریم کے کتنے بڑے دشمن ہیں۔ تو اس نے کیا کہا کہ یہ عقیدہ ہمارے علی بن ابراہیم القمی کا ہے، اور پھر کیا کہا کہ یہی عقیدہ ہمارے محدث علی محمد بن یعقوب کلینی کا ہے۔ تو اس کی کتاب محمد بن یعقوب کلینی کی کتاب آپ دیکھیں، الجامع الکافی کھول کے دیکھیں، میرے پاس یہ رکھی ہے، جلد اول اور جلد ثانی۔ اس کے جلد ثانی میں اللہ یہ میرے ہاتھ میں اصول کافی جلد ثانی صفحہ نمبر 635 ہے۔ اس میں کلینی روایت نقل کرتا ہے، ان القرآن الذی جاء به جبرائیل الی محمد 17 الف آیات، کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جبرائیل کے ذریعے قرآن نازل کیا تھا، اس قرآن کریم کے اندر 17,000 آیتیں تھیں۔ ان القرآن الذی جاء به جبرائیل الی محمد 17 الف آیات، وہ قرآن جو جبرائیل نبی علیہ السلام کے پاس لے کر آئے اس کی کتنی آیتیں تھیں؟ اور ہمارے پاس جو موجودہ قرآن ہے اس کی کتنی آیتیں؟ تو کہاں 17,000 اور کہاں 6,666؟ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ روافظ کا قرآن کتنا بڑا قرآن تھا۔ میں ان 40 باروں پر بھی آتا ہوں، صبر کریں، توجہ ہے۔ تو کیا کہا کہ 17,000 آیتیں تھا۔ اب وہ جیسے ہماری صحیح بخاری حدیث کی اول درجے کی کتاب ہے نا، اور پھر اس کی مشہور ترین شرح کیا ہے؟
فتح الباری، فتح الباری شرح صحیح البخاری۔ اس طرح ان کے جو اول درجے کی کتاب ہے، میں نے عرض کیا کہ یہ الجامع الکافی ہے، اور اس کی جو سب سے اونچی اور اعلیٰ ترین شرح ہے وہ مرآت العقول ہے۔ دیکھ رہے ہو، مرآت العقول فی شرح اخبار آل الرسول، یہ روافظ کے بہت بڑے مجتہد ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے۔ ملا باقر مجلسی، اس کا 1111 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ روافظ کا امام خمینی اپنی کتاب کشف اسرار میں لکھتا ہے، کتاب آراں کے مرحوم باقر مجلسی برائے مردم فارسی نوشتہ بخواند۔ کہتا ہے کہ ملا باقر مجلسی مرحوم نے جو فارسی میں کتابیں لکھی ان کو پڑھو تاکہ تم رسوائی سے بچو۔ تو یہ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو مختلف اپنے اپنے مولویوں کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن آج تک کسی بھی رافضی نے ملا باقر مجلسی کی میرے سامنے مخالفت نہیں کی۔ سب کے سب روافظ متفق ہیں کہ علامہ مجلسی کی بات، علامہ مجلسی کی بات۔ تو اب ان کا علامہ مجلسی اسی مرآت العقول کی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 525 میں لکھتا ہے، فالخبر صحیح۔ اس روایت کی تشریح میں کیا کہتا ہے؟ فالخبر صحیح، کہ یہ خبر کیا ہے کہ قرآن کریم جو جبرائیل اللہ کے رسول کے پاس لایا تھا وہ کتنی آیتیں تھا؟ 17,000 آیتیں تھا۔ کہتا ہے کہ یہ جو خبر ہے یہ خبر صحیح ہے۔ وَإِنَّ هَذَا فَالْخَبَرُ صَحِيٌّ فَإِنَّ هَذَا الْخَبَرَ وَكَثِيرًا مِنَ الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ، صفحہ نمبر 525 کہتا ہے فَالْخَبَرُ صَحِيٌّ، یہ روایت صحیح ہے۔ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ وَكَثِيرًا مِنَ الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ صَرِيحَةٌ فِي نَقْصِ الْقُرْآنِ وَتَغْيِيرِهِ۔ کہتا ہے کہ یہ حدیث اور اس کے علاوہ اور بہت ساری صحیح حدیثیں صریح موجود ہیں اس بات پر کہ قرآن کریم کے اندر تغیر بھی ہوا ہے اور قرآن کریم کے اندر نقصان بھی ہوا ہے۔ آگے کہتے ہیں وَإِنْدِي أَنَّ الْأَخْبَارَ فِي هَذَا الْبَابِ لَا يَكْثُرُ وَإِنْدِي أَنَّ الْأَخْبَارَ فِي هَذَا الْبَابِ مُتَوَاتِرَةٌ مَانًا، اور میرے نزدیک اس تعریف قرآن کے سلسلے میں جتنی روایات مروی ہیں یہ ساری کیا ہیں؟ متواتر ہیں، معنوی۔ آگے کہتے ہیں وَطَرْحُ جَمِيعِهَا يُوجِبُ رَفْعَ الْاعْتِمَادِ عَنِ الْأَخْبَارِ رَأْسًا، اگر ہم ان روایتوں کو یہ کہہ کر کے کہ بھئی یہ اخبار احاد ہے، یوں کہہ کر کے اگر ہم ان روایتوں کو چھوڑ دیں گے نا تو پھر بالکل حدیثوں سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ کہتا ہے بل ظنی، بلکہ میرا گمان یہ ہے، ان الاخبار فی هذا الباب لا یکثر عن اخبار الامامتی، کہتا ہے کہ اس تعریف قرآن کے عقیدے کے سلسلے میں جتنی روایات مروی ہیں یہ امامت کے عقیدے کے روایتوں سے کم درجے کی نہیں ہیں۔ کہتا ہے کہ جتنی امامت کے ثبوت کے لیے اخبار احاد ہیں اسی درجے کی روایات تعریف قرآن کے بارے میں ہیں۔ اگر تعریف قرآن کے بارے میں روایتوں کو ہم ٹھکرائیں گے فَكَيْفَ يُثْبِتُونَهَا بِالْخَبَرِ، پھر امامت کے عقیدے کو ہم کیسے ثابت کریں گے؟ کیونکہ جس طرح کی روایات عقیدے امامت کے ثبوت میں ہیں اسی درجے کی روایات تعریف قرآن کے عقیدے کے بارے میں ہیں۔ اب تعریف قرآن کے عقیدے کے بارے میں اگر ہم ان روایتوں کو ٹھکرائیں تو پھر اپنے امامت کے عقیدے سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اس لیے باقر مجلسی کہتا ہے کہ تمہیں اس طرح کی روایتیں ماننی پڑیں گی، اگر نہیں مانو گے تو پھر عقیدہ امامت سے بھی تمہیں ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اور رافضی مذہب میں جب کوئی عقیدہ امامت سے ہاتھ اٹھا لے تو رافضی نہیں رہ سکتا، وہ دین رافضی سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو لہذا عقیدہ تعریف قرآن نہ رکھنے والا رافضی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ میں نے اس روایت کی آپ کو تشریح بتائی ملا باقر مجلسی سے۔ اب اسی روایت کی تشریح مولا محمد صالح المازندانی جو باقر مجلسی کا استاد ہے اور اس کا بہنوئی ہے، باقر مجلسی کی ایک بہن تھی آمنہ بیگم کے نام سے، یہ اس کا شوہر ہے اور ملا باقر مجلسی کا استاد ہے مولا محمد صالح۔ 1081 میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ یہ اپنی اسی کتاب شرح اصول کافی کے صفحہ نمبر 88 میں لکھتا ہے
اسی روایت کے تشریح میں کہتا ہے اقول، میں کہتا ہوں، کان الزائد علی ھذا مما فی الحدیث، کہتا ہے کہ اس حدیث کے اندر تو یہ آیا کہ قرآن کی کتنی آیتیں تھیں؟ بولو نا یار، 17,000۔ کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس حدیث میں جتنا عدد وارد ہوا ہے نا، اس سے بھی زیادہ آیتیں تھیں۔ چھوٹا میاں تو چھوٹا میاں، بڑا میاں بھی سبحان اللہ۔ کہتا ہے کہ یہ تو ہمارے کلینی نے کیا بتایا کہ کتنی آیتیں تھی، لیکن اقول، میں کہتا ہوں، کان زائد علی ذالک مما فی الحدیث، روایت کے اندر تو 17,000 کا عدد آیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ آیتیں 17,000 سے بھی زیادہ تھی۔ سقط بالتحریف، اب یہ گر گئی کس وجہ سے؟ تعریف کرنے کی وجہ سے۔ واسقاط بعض القرآن، اور بعض قرآن کو گرانے کی وجہ سے۔ والتعریف ثبت من طرقنا بالتواتر مانن، اور قرآن کی تعریف ثابت ہو چکی ہے ہماری متواتر احادیث سے، جو متواتر ہیں مانن۔ تو جو بات باقر مجلسی نے کی، وہ اس نے کس سے سیکھ کر کے کی؟ اپنے استاد اور اپنے بہنوئی مولا محمد صالح سے سیکھ کر کے کی ہے۔ تو جو بات باقر مجلسی نے کہی ہے، وہی اس کے اساتذہ نے کہی ہے، کہ یہ جو 17,000 والی روایت ہے، اس سے صاف تعریف قرآن ثابت ہے۔ اور یہ روایت کس نے نقل کی ہے؟ کلینی نے، اور کلینی نے اس پر کوئی جرح نہیں کی ہے۔ اس لیے رافضی کہتے ہیں کہ ہمارا شیخ کلینی قرآن کریم کے اندر تعریف کا عقیدہ رکھتا تھا۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ پھر انہوں نے کیا کہا کہ احمد بن ابی طالب الطبرسی، کہا نا کہ یہ تعریف کا عقیدہ کس کا تھا؟ کلینی کا، اور اس کے استاد علی بن ابراہیم کا، اور تیسرا کس کا؟ احمد بن ابی طالب الطبرسی، متوفہ 620 کا، وہ بھی تعریف قرآن کا قائل تھا۔ اب اس کی کتاب پڑھتے ہیں الاحتجاج، صرف ایک روایت پڑھیں گے، پوری کتاب تو نہیں پڑھ سکتے۔ ابھی ہمارے بھائی نے کیا کہا کہ ان کا قرآن کتنا تھا؟ 40 پارے۔ ہمارے عوام میں سے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بے روافظ کا قرآن 40 پارے ہے، تو روافظ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے کسی بھی کتاب سے ثابت کرو کہ قرآن ہمارا 40 پارے ہے۔ تو مجھ سے جب ساتھی پوچھتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ تم لوگ ذرا ڈھیل کرتے ہو نا، تو ان کو سوال کا موقع ملتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ 40 پارے ہیں، تو وہ کہتے ہیں 40 کا عدد دکھاؤ۔ تم ان سے یہ کہو کہ تمہارا قرآن 40 پاروں سے بھی زیادہ ہے۔ نہیں سمجھو بات؟ یہ کہنا کہ روافظ کا قرآن 40 پارے ہے، یہ صحیح نہیں، بلکہ کیا کہو گے؟ روافظ کا قرآن 40 پاروں سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ احمد بن ابی طالب الطبرسی اپنی کتاب احتجاج طبرسی، صفحہ نمبر 300 ہے، صفحہ نمبر 300 پر لکھتا ہے، کہتا ہے کہ کسی شخص نے حضرت علی سے سوال کیا۔ میں یہاں پر حضرت علی کا نام نہیں لوں گا، وہ تو ہمارے پیارے علی قرآن کے خادم تھے، وہ اس طرح کی بات نہیں کر سکتے۔ میں یہاں پر یوں نام لوں گا کہ کسی رافضی سے سوال ہوا۔ کسی شخص نے کسی رافضی سے سوال کیا کہ بھائی قرآن کریم کے اندر تعارض ہے، تناقض ہے، اگر قرآن کریم کے اندر تناقض نہ ہوتا تو میں مسلمان بن جاتا۔ تو اس نے اس سے مختلف سوالات کیے، سوالات کرتے کرتے بالآخر یہ سوال کیا کہ یہ جو قرآن کریم میں ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ اگر تم ڈرتے ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر جو عورتیں تمہیں پسند ہیں ان کے ساتھ جا کے نکاح کرو۔ تو سائل نے سوال کیا کہ یہاں شرط اور جزا میں کوئی مناسبت نہیں ہے، کہ اگر تم ڈرتے ہو کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، تو جو پسندیدہ عورتیں ہیں تو ان کے ساتھ جا کے شادی کرو۔ اس شرط و جزا کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ دو بے جوڑ باتیں ہیں۔ حالانکہ حق بات یہ ہے کہ دو بے جوڑ باتیں نہیں ہیں، اس کے سمجھ کی خطا ہے۔ اگر میں ہوتا تو جواب یہ دیتا کہ یہاں شرط و جزا میں مناسبت موجود ہے، وہ اس طرح کہ
زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی چچا زاد بہنیں، جب ان کا چچا مر جاتا تو کسی چچا زاد بہن ان کے ہاتھ میں آ جاتی، اب اگر اس کے ساتھ نکاح کرتے تو اپنی مرضی پر جتنا مہر چاہتے اتنا دیتے، انصاف کے مطابق مہر نہیں دیتے تھے، عرف کے مطابق ان کو مہر نہیں دیتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم ڈرتے ہو کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرنے میں انصاف نہیں کر سکو گی، ان کو مہر پورا نہیں دے سکو گی، تو پھر جو دوسری عورتیں تمہیں پسند ہیں ان کے ساتھ جا کے شادی کرو تاکہ انصاف کر سکو نا۔ اب مجھے بتاؤ شرطوں جزا میں مناسبت نہیں ہے؟ لیکن یہاں پر سائل نے سوال کیا، کہا کہ یہاں شرط و جزا میں مناسبت نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ اس نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ کہا فَهُوَ مِمَّا قَدَّمْتُ ذِكْرَهُ مِنْ إِسْقَاطِ الْقُرْآنِ الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ کہتے ہیں کہ امام نے جواب دیا کہ یہ بات ان باتوں میں سے ہے جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ منافقین نے قرآن کریم سے کئی ساری آیتیں نکال دی۔ وَبَيْنَ الْقَوْلِ فِي الْيَتَامَى وَبَيْنَ النِّكَاحِ النِّسَاءِ مِنَ الْخِطَابِ وَالْقَصَصِ أَكْثَرُ مِنْ ثُلُثِ الْقُرْآنِ۔ یہ جو شرط ہے نا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، آگے جزائے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاء، تو کہا کہ اس شرط اور جزا کے درمیان میں احکام اور قصص میں سے اکثر من ثلث القرآن، ثلث قرآن سے بھی زائد تھا۔ صرف اس شرط اور جزا کے درمیان میں ثلث قرآن سے بھی زیادہ قرآن تھا، لیکن اس کو منافقین نے کیا کر دیا؟ نکال دیا۔ اب مجھے بتاؤ کہ جب وہ ایک مقام پر شرط اور جزا کے درمیان میں سے ثلث قرآن نکال دیا گیا، بلکہ کیا کہا؟ اکثر من ثلث القرآن، ثلث قرآن نہیں بلکہ ثلث قرآن سے زیادہ نکال دیا گیا، تو ثلث قرآن کتنا ہے آپ کے نظریے کے مطابق؟ 10 پارے، اور یہاں 10 پاروں سے زیادہ نکال دیا گیا، تو پتہ چلا کہ روافض کا قرآن کتنا تھا؟ 40 پاروں سے زیادہ تھا نا۔ تو آپ یوں کہا کریں کہ روافض کا قرآن 40 پاروں سے زیادہ ہے، 40 پارے نہیں، 40 پارے کہو گے نا تو وہ کہیں گے 40 کا عدد دکھاؤ، ہم کہیں گے کہ 40 سے زیادہ تھا۔ صرف اس شرط اور جزا کے درمیان میں روافض کا عقیدہ یہ کہ یہاں سے ثلث قرآن کو نکال دیا گیا ہے۔ آگے کیا کہا؟ کہا وَلَوْ شَرَحْتُ لَكَ كُلَّ مَا أُسْقِطَ وَحُرِّفَ وَبُدِّلَ مِمَّا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى لَطَالَ۔ کہا کہ یہ تو صرف میں آپ کو اس ایک مقام کی تعریف بتا رہا ہوں کہ اس ایک مقام سے ثلث قرآن سے زیادہ نکال دیا گیا، لیکن اگر میں آپ کے سامنے ہر چیز ہر آیت کھول کے بیان کر دوں جس کو گرا دیا گیا، جس میں تحریف کی گئی، جس میں تبدیلی کی گئی، لطال، تو معاملہ کیا ہو جائے گا؟ لمبا ہو جائے گا۔ وَظَهَرَ مَا تَحْضُرُ التَّقِيَّةُ إِظْهَارَهُ، اور وہ چیز ظاہر ہو جائے گی جس کو ظاہر کرنے سے تقیہ مانے ہے۔ تو مزید تقیہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ بہت سارے مقامات آپ کو بتاؤں، صرف میں نے آپ کو اتنا مقام بتا دیا کہ اس مقام سے ثلث قرآن سے زیادہ نکال دیا گیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ اتنی وضاحت کے بعد بھی کسی کے فون پر دھوکے میں آ جانا یہ کتنی بڑی حماقت ہے کہ بھئی ہم قرآن کریم کے قائل ہیں۔ یہ آپ کو بھی شبہ ہوگا کہ بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اسی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے گھروں کے اندر بھی وہی قرآن رکھا ہوا ہے، اسی کی تلاوت کرتے ہیں، نماز میں بھی یہی قرآن پڑھتے ہیں، تو پھر یہ قرآن کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کسی کتاب کا پڑھنا اس کے ماننے کو مستلزم نہیں ہے۔ ہم نے ابھی اس احتجاج تبرسی کو پڑھا، ہم نے اس کو مانا ہے؟ ہم نے کافی کو پڑھا ہے، ہم نے کافی کو مانا ہے؟ تو معلوم ہو کہ کسی کتاب کا پڑھنا اس کے ماننے کو مستلزم۔ باقی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ یہ کیوں پڑھتے ہیں۔ یہ ان کی میرے ہاتھ میں کتاب ہے ضمیم مقبول۔ کیا کتاب ہے؟ اصل میں کتاب ہے ترجمہ مقبول، اور یہ اس کا ضمیمہ ہے، ضمیمہ ترجمہ مقبول۔ اس کا مصنف انڈیا کا ایک مولوی ہے مقبول احمد دہلوی۔ یہ اپنی اسی کتاب ضمیم ترجمہ مقبول کے صفحہ نمبر 874 پر لکھتا ہے صفحہ نمبر 874
74۔ جس کا خلاصہ میں آپ کو بتاؤں، کہتا ہے کہ یہ جو سورہ یوسف میں ہے نا، فی خمر، کیا ہے؟ فی خمر یاسرون، فی خمر یاسرون، تو کہتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ جب قرآن میں ظاہر اعراب لگائے گئے تو شراب خور خلفاء کے خاطر یوسرون کو یاسرون سے بدل کر معنی کو زیر و زبر کیا گیا ہے۔ اصل میں کیا تھا؟ کہتا ہے کہ اصل میں تھا یوسرون، لیکن یوسرون کو بدل کر کے کیا بنا دیا گیا؟ یاسرون۔ تو کہتے ہیں کہ مجہول کو معروف سے بدل کر لوگوں کے لیے ان کے کرتوت کی معرفت آسان کر دی۔ شراب خور خلفاء کے خاطر یوسرون کو کس سے بدلا گیا؟ یاسرون سے بدلا گیا۔ مجہول کو کس سے تبدیل کیا گیا؟ معلوم سے تبدیل کیا گیا۔ تو یہاں پر خود بخود سوال پیدا ہوا نا کہ بھائی جب یہ قرآن تبدیل شدہ ہے تو پھر اس قرآن کو پڑھتے کیوں ہو؟ اپنا گار سے نکال کر کے اس کو پڑھو نا۔ بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ تو جواب دیتا ہے ہم اپنے ایک امام کے حکم سے مجبور ہیں، ہم اپنے امام کے حکم سے مجبور ہیں کہ جو تغیر یہ لوگ کر دیں تم اس کو اسی کے حال پر رہنے دو، کہ یہ لوگ جو تغیر کرتے ہیں قرآن کے اندر اس تغیر کو اپنے حال پر رہنے دو، اور تغیر کرنے والے کا عذاب کم نہ کرو، تغیر کرنے والے کا عذاب کم نہ کرو۔ ہاں جہاں تک ممکن ہو لوگوں کو اصل حال سے مطلع کر دو۔ قرآن مجید کو اصلی حالت پر لانا جناب صاحب العصر کا حق ہے، اور انہی کے وقت میں وہ حسب تنزیل خدا تعالی پڑھا جائے گا۔ حاصل کیا نکلا کہ ہم قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ ہم اپنے ائمہ کے حکم سے مجبور ہیں کہ اسی غلط قرآن کو، تعریف شدہ قرآن کو پڑھتے رہو، اور گناہ کرنے والوں کے گناہ میں کمی نہ کرو۔ گناہ کرنے والوں کے گناہ میں، جنہوں نے اس قرآن کریم کے اندر تغیر کیا، تحریف کر دی علیہ باللہ، وہ کون ہے ان کے عقیدے کے مطابق؟ علیہ باللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس قرآن کے اندر تحریف کی، قرآن کے اندر تغیر کر ڈالا، تو اس تغیر کو رہنے دو تاکہ یہ غلط قرآن لوگ پڑھتے رہیں، تم بھی پڑھتے رہو، ان گناہ کرنے والوں کے گناہ میں کمی نہیں کرو۔ جتنا قرآن پڑھو گے تو ان تغیر کرنے والوں پر گناہ ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ روافض قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ اس کا گناہ صحابہ کو ملے۔ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ اس لیے نہیں کہ ان کو ثواب ملے۔ کیوں پڑھتے ہیں قرآن؟ اپنے عقیدے کے مطابق، تاکہ صحابہ کرام پر گناہ ہو۔ جیسے کہ کوئی شخص یہاں دنیا کے اندر کوئی غلط کام کر کے جاتا ہے، سینما وغیرہ بنوا کے چلا گیا، اب جتنے بھی لوگ سینما میں بیٹھیں گے اس کا گناہ کس کو ملے گا؟ اس بنانے والے کو۔ تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ جب صحابہ کرام نے علیہ باللہ غلط قرآن لکھا تو اب ہم جتنا بھی غلط قرآن پڑھیں گے تو گناہ کس کو ملے گا؟ صحابہ کو۔ تو یہ قرآن ثواب کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ صحابہ پر گناہ ہو۔ بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ تو یہ محض حماقت ہے۔ اللہ کا قرآن ایک ہی ہے جو تعریف و تبدل سے پاک ہے، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، مسلمانوں کا یہ قرآن اور ہے اور ہمارا قرآن اور ہے۔ روافض کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قرآن علیحدہ لکھا تھا، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قرآن لکھا تو حضرت ابو بکر عمر کے پاس لے کر آئے کہ یہ قرآن لے لو، لیکن حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے ان سے وہ قرآن نہیں لیا، اور کہا کہ نہیں بھائی، جو قرآن ہمارے پاس ہے، اللہ کی کتاب ہے، وہ ہمارے پاس ہے، کافی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی ان سے ناراض ہو گئے۔ شیخ صدوق متوفہ 381 ہجری اپنی کتاب الاعتقادات میں لکھتا ہے کہ حضرت علی نے جب قرآن لکھا تو اس اپنے لکھے ہوئے قرآن کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے پاس لے کر آئے اور ان کو کہا، ھذا کتاب ربکم لم یزد فیہ حرف ولم ینقص منہ، یہ جو میں تمہارے پاس قرآن لایا ہوں اس کے اندر ایک حرف کی بھی زیادتی نہیں ہے اور ایک حرف کی بھی کمی نہیں ہے، یہ لے لو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، ہمیں اس قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس تو قرآن موجود ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی غصے کے ساتھ واپس لوٹے
اور قرآن کی یہ آیت پڑھتے رہے، بئس ما یشترون بئس ما یشترون۔ اب یہ جو ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی نے علیحدہ قرآن لکھا تھا، یہ روافظ کے ہاں اجماعی عقیدہ ہے۔ اگر میں کتابوں کے نام لیتا جاؤں تو شاید تھک جاؤں۔ اصول کافی کے اندر لکھا ہے اخرج المصحف الذی کتبہ علی، کہ جب مہدی آئے گا تو اصلی کتاب یعنی قرآن لائے گا۔ اصلی قرآن روافظ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، پھر اس نے اپنے بیٹے حضرت حسن کو دیا، اس نے حسین کو دیا، پھر حضرت حسین نے اپنے بیٹے امام زین العابدین کو دیا، اس نے محمد باقر کو، اس نے جعفر صادق کو، اس نے موسیٰ کاظم کو، اس نے علی رضا کو، اس نے محمد تقی کو، اس نے علی نقی کو، انہوں نے حسن عسکری کو، اور حسن عسکری نے وہ قرآن مہدی کو دیا۔ اور مہدی 4 سال کی عمر میں حکومت کے ڈر کی وجہ سے کہ مجھے قتل نہ کرے، عراق کے اندر ایک علاقہ ہے سرہ مرہ، وہاں پر ایک مسجد ہے۔ روافظ کا عقیدہ یہ ہے کہ اس مسجد کے قریب ایک غار تھا، اس سرہ مرہ غار کے اندر گھس گیا ہے، اور اصلی قرآن ابھی اسی کے پاس ہے۔ جب وہ اصلی قرآن لائے گا تو اب وہ قرآن صحیح قرآن ہوگا، وہ تغیر سے پاک ہوگا، وہ تغیر سے صاف ہوگا۔ اب اس عقیدے کو سب کوئی مانتا ہے، لیکن جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ جب تمہارا قرآن علیحدہ ہے، غار میں پڑا ہوا ہے، تو وہ لے کر آؤ نا، کب ظاہر کرو گے؟ اس کو پڑھو نا، ہمارے قرآن کو ہاتھ کیوں لگاتی ہو؟ تو اس پر کہتے ہیں کہ نہیں اس قرآن اور اس میں فرق نہیں ہے، اس قرآن اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اس قرآن اور اس قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف اس کے اندر حضرت علی کے حاشیے اور نوٹس لگے ہوئے ہیں، وہ اس میں نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں ہے؟ تو لہذا نوٹس کے بغیر بھی ہمارا کام چل جاتا ہے، حالانکہ یہ پرلے درجے کی بے وقوفی اور غلط بیانی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں فصل الخطاب ہے، اس نے صاف لکھا ہے حسین بن محمد نوری طبرسی نے، کان علی علیہ السلام قرآن مخصوص وهو مخالف لهذا القرآن الموجود من حیث الکلمات والزیادت والنقیصہ، صفحہ نمبر 121 میں۔ لکھتا ہے وَهُوَ مُخَالِفٌ لِهَذَا الْقُرْآنِ الْمَوْجُودِ، وہ جو حضرت علی کا قرآن تھا وہ اس موجودہ قرآن کے خلاف تھا، من حیث التالیف و ترتیب السور والآیات، آیتوں اور سورتوں کے ترتیب کے اعتبار سے بھی مختلف تھا، بل الکلمات ایضاً، اور کلمات میں بھی مختلف تھا، ومن جہت الزیادت والنقیصہ، اور زیادتی اور کمی میں بھی مختلف تھا۔ یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن اور وہ جو غار کے اندر قرآن ہے، دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ تو لہذا یہ کہنا کہ دونوں قرآن ایک جیسے ہیں یہ ممکن نہیں ہے، اس قرآن اور اس قرآن میں فرق ہے۔ اب تمہیں چاہیے کہ اپنا قرآن لے آؤ نا، جو تم کہتے ہو مکمل قرآن ہے اور یہ ناقص قرآن ہے۔ اور بعضوں نے تو باقاعدہ دلائل دینا شروع کی، کہا سنیو تمہارا قرآن تو ناقص ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے تبیانا لکل شیء، قرآن کیا کہتا ہے کہ اس قرآن کریم کے اندر ہر چیز کا بیان ہے۔ قرآن میں کیا لکھا ہے کہ قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان ہے۔ کہتے ہیں کہ تمہارا قرآن کیسا قرآن ہے کہ اس میں پاکستان کا بھی ذکر نہیں ہے۔ اب یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو مذاق لگ رہی ہے نا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بھی کسی کتاب میں ہوگا؟ بتاؤ، آپ کا گمان کام کرتا ہے کہ یہ بھی کسی کتاب میں لکھا ہوگا؟ ہاں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب 1000 تمہاری 10 ہماری، عبد الکریم مشتاق ہے، اس نے اردو کے اندر یہ کتاب لکھی، صفحہ نمبر 554 پر یہی بات کرتا ہے، صفحہ نمبر 554 یہ دیکھ رہے ہیں جس پر میں نے یہ ہائی لائٹر لگایا ہے۔ کہتا ہے جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کا پورے قرآن پر ایمان ہے تو اس سے مراد موجودہ قرآن ہوتا ہے، صحیح بات ہے نا؟ جب آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کا پورے قرآن پر ایمان ہے تو اس سے مراد موجودہ قرآن ہوتا ہے، جبکہ دعویٰ قرآن ہے کہ اس میں ہر خشک و تر کا بیان موجود ہے، جبکہ آپ کے اعتقاد کردہ مکمل قرآن میں وجود پاکستان کا ذکر نہیں مل پاتا، مگر ہم جس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اس میں جو کچھ گزر چکا اور جو کچھ گزرنے والا ہے ہر امر کا بیان موجود ہے،
اور وہ مکمل قرآن اس دنیا میں محافظ کی حفاظت میں موجود ہے، جسے کوئی غیر طاہر لوگ مس نہیں کر سکتے۔ یہ قرآنی فیصلہ ہے۔ آپ کے قرآن کے حفاظت کا حال یہ ہے کہ اسے ہر پاک و ناپاک جس حالت میں چاہے چھو سکتا ہے۔ اس کے نسخوں میں اغلاط و ساویات کا امکان ہے۔ اس میں آپ موجودہ مملکت خداداد پاکستان تک کا ذکر نہیں دکھلا سکتے، جبکہ ہمارا دعویٰ ہے جو قرآن مجید کا نسخہ ہمارے امام کی حفاظت میں محفوظ ہے، اس میں ہر وہ بات موجود ہے جو ہو چکی یا ہونے والی ہے۔ بس ہمارا ایمان مکمل ہے اور آپ کا ایمان ناقص ہے، کیونکہ ہمارے قرآن میں کہتا ہے کہ پاکستان کا ذکر ہے اور تمہارے قرآن کے اندر پاکستان کا ذکر نہیں ہے، اس لیے تمہارا قرآن بھی ناقص، تمہارا ایمان بھی ناقص۔ جس قرآن میں پاکستان کا ذکر ہے وہ قرآن بھی مکمل اور اس کا ایمان بھی مکمل۔ ایسا قرآن اور ایمان انہی کو مبارک۔ درمیان میں کوئی وقفہ کرتے ہو یا نہیں؟ وقفہ کرتے ہو؟ ہاں